پاک انڈونیشیا تعلقات میں نیا باب، دونوں ممالک کے درمیان متعدد شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ منشیات اسمگلنگ روک تھام، پاکستانی طلباء کی انڈونیشیا میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انڈونیشین اسکالرشپ پروگرام، چھوٹے اور درمیانے کاروبار، صحت کے شعبے میں تاریخی دستاویزات کی حفاظت اور حلال تجارت سرٹیفکیشن کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات 75 سال پر مبنی اور ہر آزمائش پر مضبوط رہے۔ پاکستانی ڈاکٹرز، میڈیکل پروفیسرز اور ماہرین کو انڈونیشیا بھیجنے پر اتفاق کیا۔ انڈونیشین صدر نے شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کیا، کہا پاکستانی فضائی حدود میں JF-17 طیاروں کی سلامی کو اعزاز قرار دیا۔ انڈونیشین صدر کا دونوں ممالک کے تاریخی تعلقات اور تعاون کا خیر مقدم۔ وزیراعظم کا معاشی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار، کہا اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاذ اور معیشت کی ترقی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی معاونت کلیدی رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ان کی ٹیم کی محنت کا اس کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ملک نے ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل کر استحکام اور ترقی کی سمت میں اہم قدم اٹھایا۔ قوم اور سیاسی جماعتوں کی قربانیوں سے یہ ممکن ہوا ہے۔ پاکستان جلد قرضوں سے نجات پائے گا، معاشی طور پر خود کفیل ہوگا اور عوام کی خوشحالی کے لیے محنت جاری رہے گی۔ ملک کی ترقی میں تاجر برادری کا اہم کردار ہے۔ تاجر برادری اور پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا صنعتکاروں اور تاجروں سے خطاب، تاجروں کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ کوشش ہے کہ پنجاب کی بزنس کمیونٹی سے کچھ سیکھنے کو ملے۔ پیپلز پارٹی نے CPEC کی بنیاد رکھی، جس کی بدولت کئی ترقیاتی منصوبے مکمل ہوئے۔ پاک افواج اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے۔ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو تاریخی شکست دی، ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے پاکستان کو نفرت اور انتشار کی سیاست سے بچانا ہے۔ دشمن فوج کی وجہ سے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی دین اور کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اڈیالہ کی دیواروں نے بانی PTI کو ذہنی مریض بنا دیا ہے، بانی کی ذہنی کیفیت کا معائنہ ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا قانون کی دھجیاں اڑانے والے آج قانون کی پاسداری کا درس دے رہے ہیں۔ اڈیالہ کا قیدی MQM Part 2 بن چکا ہے۔ 9 مئی کو آگ لگانے والے تم ہوتے کون ہو؟ پاکستان کے لیے تب بھی خطرناک تھے، آج بھی خطرناک ہیں۔ بانی PTI اپنے دور میں سیاسی مخالفین کو دھمکیاں دیتا تھا۔ بھارتی میڈیا بانی PTI کا منفی بیانیہ پھیلاتا ہے۔ بانی PTI سے آج ملاقات کا دن، اڈیالہ جیل کے باہر غیر معمولی سیکیورٹی کے انتظامات، گورکھپور سے واہگل ناکے تک تجارتی مراکز اور تعلیمی ادارے بند۔ ٹریفک جام میں ریسکیو کی ایمبولینسز بھی پھنسی رہیں۔ 2 شفٹوں پر مشتمل خصوصی سیکیورٹی پلان نافذ، 20 تھانوں کے SHOs، 8 DSPs اور 2 SPs تعینات، 1200 سے زائد اہلکار اور افسران اور 48 خواتین کمانڈوز شامل ہیں۔ پمس ہسپتال کی میڈیکل ٹیم اڈیالہ جیل میں بانی PTI کا طبی معائنہ کر کے واپس روانہ۔ جیل ذرائع کے مطابق میڈیکل ٹیم طبی معائنے کی رپورٹ جیل حکام کو بھجوائے گی۔ پاکستان میں کرپشن میں واضح کمی کے باوجود پولیس بدعنوانی میں سر فہرست، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سروے رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق بدعنوانی کے تاثر میں ٹینڈر اور پروکیورمنٹ دوسرے، عدلیہ تیسرے، بجلی اور توانائی چوتھے اور صحت کا شعبہ 5ویں نمبر پر ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شفافیت میں اضافہ اور کرپشن میں کمی ہوئی۔ 66% پاکستانیوں نے بتایا کہ انہیں گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینا پڑی۔ 43% شہریوں نے قوت خرید میں بہتری، جبکہ 57% نے قوت خرید میں کمی کی رپورٹ دی۔ 53% شرکاء کا کہنا ہے کہ ٹیکس چھوٹ یافتہ فلاحی اداروں کو اپنے ڈونرز کے نام اور عطیات کی تفصیل عوام کے سامنے ظاہر کرنی چاہیے۔ 60% پاکستانیوں نے اتفاق کیا ہے کہ حکومت نے IMF معاہدے اور FATF گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد معیشت کو مستحکم کیا۔ پنجاب حکومت کا کینسر اور دل کے مریضوں کے لیے خصوصی
کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ ہر مریض CM اسپیشل انیشیٹو کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ تک علاج کی سہولت حاصل کر سکے گا۔ پنجاب میں پہلے مرحلے میں 45,000 مریضوں کو کارڈ ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صحت پر اجلاس۔ 17 جنوری تک نواز شریف انسٹیٹیوٹ کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا OPD بلاک ہلاک فعال کر دیا جائے گا۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا 31 جنوری تک فعال کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی انسداد پولیو ٹاسک فورس کا اجلاس۔ سندھ میں پولیو کے موجودہ کیسز کا جائزہ لیا۔ 2025 میں اب تک 9 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وائرس کی موجودگی کراچی، بدین، ٹھٹھو، حیدرآباد، لاڑکانہ، قمبر اور میرپور خاص کے مختلف علاقوں میں پائی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی خصوصی پولیو مہم کے لیے سخت نگرانی کی ہدایت۔ مہم 15 سے 21 دسمبر تک جاری رہے گی۔ 1 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر ہے۔ مہم میں 80,000 فرنٹ لائن ورکرز اور 21,000 پولیس اہلکار حصہ۔ سندھ حکومت کا ملک میں پہلی بار بایو گیس بسیں متعارف کرانے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمل سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اعلیٰ سطحی وفد کی اہم ملاقات۔ ٹرانسپورٹ منصوبوں کی مالی معاونت اور مستقبل کے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ADB وفد کی موجودہ اور آئندہ ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے مالی معاونت کی یقین دہانی۔ شرجیل انعام ایمل نے کہا کہ سندھ حکومت ملک میں پہلی بار بایو گیس سے چلنے والی جدید اور ماحول دوست بسیں متعارف کرانے جا رہی ہے۔ کراچی کے لیے بایو گیس بسوں کی خریداری کا عمل باضابطہ طور پر شروع کیا جا رہا ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ سے ورلڈ بینک مشن کے وفد کی ملاقات۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی بڑا شہر ہے، جس کی وجہ سے مسائل بھی زیادہ ہیں۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے جن منصوبوں کو شروع کیا ہے ان پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ سندھ کے تمام مقامی حکومتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے ورلڈ بینک کے تعاون کو سراہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈگری تنازع کیس میں اہم پیش رفت۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کی درخواست قابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نوٹس جاری۔ 3 روز میں جواب طلب۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ یونیورسٹی رپورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری اجنبی قرار۔ معروف صوفی بزرگ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی درگاہ سے چاندی چوری۔ 52 کیمروں اور سخت پولیس سیکیورٹی کے باوجود چوری پر زائرین اور عقیدت مندوں کو تشویش۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ چور کی نشاندہی پر عبدالغفار نامی سنار بھی گرفتار۔ چوری شدہ چاندی برآمد۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔